إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا حج کے مناسک کا بیان شروع ہے اور پچھلے درس میں احرام میں کیے جانے والے جائز کاموں کا ذکر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں بیان ہوا تھا۔ وہیں سے اپنے بات کو آگے چلاتے ہیں کہ جب انسان احرام پہن لیتا ہے پھر وہ کون سے کام ہیں جس کو کرنے سے امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ احرام باندھنے کے بعد سلا ہوا کپڑا نہیں پہنا جا سکتا اور یہ خاص مردوں کے لیے ہے۔ اسی طرح اپنے سر کے اوپر رومال، پگڑی، ٹوپی مردوں کے لیے نہیں پہنی جا سکتی۔ جرابیں، موزے، یہ ایسے جوتے جو لانگ شوز ٹائپ ہوتے ہیں، ٹخنوں سے اوپر ان کو نہیں استعمال کر سکتے۔ ایسا جوتا پہنا جائے جو ٹخنے سے نیچے ہو، اور اگر موزے پہننے ہیں تو ٹخنوں کے اوپر والے حصے کو کاٹ لیا جائے۔ مردوں کے لیے ایسا جوتا پہننا جائز نہیں ہے۔ احرام باندھنے کے بعد احرام کی چادریں، ایسی چادریں استعمال نہیں کی جا سکتی جن پہ خوشبو لگی ہو، یا احرام باندھنے کے بعد احرام کی چادروں پر بھی خوشبو نہیں لگائی جا سکتی۔ اور اگر کوئی حالت احرام میں ہی فوت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے بارے میں فرمایا تھا جو تلبیہ کہتے ہوئے اپنی سواری سے گر کے فوت ہو گیا تھا کہ اس کے سر کو نہ ڈھانپنا اور اس کو خوشبو نہ لگانا۔ اگر کوئی حالت احرام میں فوت ہو جائے تو اس کا سر بھی نہیں ڈھانپا جائے گا اور اس کو خوشبو بھی نہیں لگائی جائے گی۔ اسی طرح حالت احرام میں نہ انسان نکاح کر سکتا ہے اور نہ ہی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ حالت احرام میں بال کاٹنا، ناخن تراشنا، بالوں کو اکھاڑنا اس کی اجازت نہیں، لیکن ہاں انسان کے سر پہ خارش ہوئی، اس نے خارش کی اور خارش کرنے سے کوئی بال اگر اپنے آپ گر گیا تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح عورت، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے انڈیا پاکستان میں یہ عام بیماری ہے، ابھی حج کرنے والی دلہی سے، اسلام آباد اور لاہور سے چلتی ہے اور وہیں سے چہرہ ننگا کر لیتی ہے۔ اب میقات دور ہے، میقات پہ آ کر چہرہ کھولنا یہ تو بات کی بات ہے، وہ جو اپنے گھر سے ہی چہرہ ننگا کر کے چلتی ہے اور سمجھتی ہے کہ حالت احرام میں پردہ نہیں ہے۔ نہیں، عورت احرام کی حالت میں نقاب نہیں باندھے گی لیکن اپنے چہرے پر چادر لٹکائے گی۔ چہرہ چھپانا واجب ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب ہم طواف کر رہی ہوتی ہمارے چہرے کھلے ہوتے، اگر کوئی اجنبی انسان غیر محرم ہمارے طواف کے چکر میں داخل ہوتا ہم اپنی اوڑنیوں کو، اپنی چادروں کو کھینچ کر اپنے چہرے پہ لٹکا لیتی۔ حج کی عبادت اپنی جگہ پر اور پردے کے احکامات اپنی جگہ پر۔ عورت کو غیر محرم لوگوں کے سامنے، نامحرم لوگوں کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں عورت دستانے نہیں پہن سکتی، اور حالت احرام میں خشکی کا شکار نہیں کیا جا سکتا، نہ شکاری کی مدد کی جا سکتی ہے اور نہ ہی شکار کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ حالت احرام میں جنسی افعال یا اقوال، شہوت کی باتیں یا شہوت کے اعمال، کسی کو گالی گلوچ دینا، لڑائی اور جھگڑا اور نافرمانی کے کام، ان سے منع کر دیا گیا ہے۔ حالت احرام میں انسان بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا، اور اگر وہ صحبت کر لے تو اس کا حج فاسد ہو جاتا ہے۔ اس پر ایک فدیہ ہے، یعنی اونٹ کی قربانی اس نے کرنی ہے اور اللہ کے نام پر
فقراء حرم کے اندر بانٹنی ہے، یہ حج اس کا باطل ہو گیا، لیکن اس حج کو بھی پورا کرے گا اور آئندہ سال اس حج کی دوبارہ قضا ادا کرے گا۔ حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا یہ ممنوعات احرام میں سے اگر کسی چیز کا ارتکاب کر لے تو اس پر ایک قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر وہ 6 مسکینوں کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتا تو 3 دن کے روزے رکھے۔ حج کے کسی واجب کو ترک کرنے پر اس کو دم دینا ہوگا۔ جو حج کے واجبات ہیں، اگر ارکان ترک ہوا تو حج ہی نہیں ہوا، لیکن اگر رکن ترک نہیں کیا، ارکان میں سے کوئی عمل ترک نہیں کیا بلکہ کوئی واجب چیز رہ گئی ہے، تو اس واجب چیز کے رہنے پر اس کو ایک قربانی کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ مینا کی 3 راتیں یا طواف وداع، کوئی ایک واجب عمل وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، تم میں سے جو حج کرے اسے چاہیے کہ وہ تلبیہ پکارے۔ احرام باندھنے کے بعد اب آپ کا سفر بیت اللہ کی طرف جاری ہے، تو اس سفر میں آپ گپیں نہیں مارنی، وقت ضائع نہیں کرنا، بلکہ یہ سارا راستہ میقات سے لے کر بیت اللہ تک تلبیہ کہتے ہوئے جائیے، تلبیہ کی آواز بلند کرتے ہوئے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی۔ اور یہ عمل چھوٹا عمل نہیں، یہ عمل کوئی عام عمل نہیں، کر لیا ٹھیک ہے، گپیں مار لی تب بھی ٹھیک ہے۔ آئیے اس کی فضیلت آپ کو سنائیں پیارے حبیب امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ آپ فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، جب تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے، اس کے دائیں طرف اس کے بائیں طرف جتنے پتھر ہیں، اس کے دائیں طرف کی زمین، اس کے بائیں طرف کی زمین، پتھر، درخت، کنکریاں، یہ ساری کی ساری اس کے ساتھ تلبیہ کہتی ہیں، جس کا ثواب اس تلبیہ کہنے والے کو بھی ملتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اس کو بلند کریں گے آپ کا درجات مزید بلند ہوں گے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہنے کی کا حکم دیا۔ مردوں کے لیے عورتیں اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گی، لیکن عورت بھی تلبیہ ایسی آواز میں کہیں گی جس کو وہ خود سن سکیں، دل میں نہیں کہنا، اتنی آواز جس کو وہ خود سن سکیں، لیکن ان کی آواز غیر محرم تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ بلند آواز کرنے کی عورت کو اجازت نہیں ہے۔ اب یہ الفاظ کیا ہیں، تلبیہ کے مسنون الفاظ کیا ہیں، آئیے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تلبیہ کے یہ الفاظ کہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، میں گناہوں کو لے کر آیا ہوں، میں خطاؤں کو لے کر آیا ہوں، تجھ سے معافی کا سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تو نے توفیق دی ہے، تو نے بلایا ہے، تیرے نبی نے اس کا آوازہ بلند کیا تھا، تیری پکار پر ہم لبیک کہتے ہوئے اللہ حاضر ہو رہے ہیں، لا شریک لک، اور یہ گواہی دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ حج کی پوری عبادت آپ کو 2 درس دے گی، یاد کر لیجئے، حج کی پوری عبادت۔ ایک پہلا درس، پورا کا پورا حج ایک اللہ کی وحدانیت کی دہائی دیتی ہے۔ حج کی پوری عبادت اللہ کی وحدانیت کے آوازے کو بلند کرتی ہے۔ اور دوسرا سبق حج سے جو مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس ہے۔ اللہ میں حاضر ہوں، میرا عقیدہ توحید پر ہے، لا شریک لک، نہ تیری ذات میں کوئی شریک ہے، نہ تیرے کوئی نور میں سے نکلا ہے، نہ عیسیٰ اور موسیٰ تیرے بیٹے ہیں، نہ محمد نور من نور اللہ ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری ذات بھی، تو اپنی ذات میں تنہا ہے، تو اپنی عبادت میں تنہا ہے، تیرے لیے سجدہ ہے، اللہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ اللہ میں مانتا ہوں رکوع تیرے لیے تو کسی اور کے لیے نہیں، کیونکہ تو اپنی عبادت میں بھی تنہا ہے، قربانی تیرے لیے تو اب کسی اور کے لیے نہیں کروں گا، میں خوف تجھ سے کھاتا ہوں، ایسا خوف کسی اور سے نہیں ہوگا، جو محبت تجھ سے ہے ایسی محبت اور کسی سے نہیں ہوگی۔ لا شریک لک، اللہ عز و جل کوئی تیرا شریک نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک،
ساری حکومت، ساری بادشاہت، ساری حکمرانی تیرے لیے ہے، اور ساری تعریفوں کا مالک بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، تعریفیں بھی تیری ہے، نعمتیں بھی تیری ہیں اللہ۔ میں پھر اقرار کرتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آواز بلند کرتے ہوئے، توحید کا یہ ترانہ گاتے ہوئے، اور اللہ کی قسم جس نے توحید کے ان الفاظ پہ غور نہیں کیا، توحید کے اس عقیدے کو نہیں اپنایا، وہ حالت شرک میں جا رہا ہے، تو اللہ کی قسم اس کا حج مردود ہے، اللہ کے دربار میں وہ حج قبول نہ ہوگا۔ حج قبول کرنے کے لیے، حج قبول کروانے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی لا الہ الا اللہ کے آوازے کو سمجھنا، اس توحید کو سمجھنا اور اس توحید کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ حج قبول کروانا ہو، روزہ قبول کروانا ہو، نماز قبول کروانی ہو، زکوٰۃ قبول کروانی ہو، یہ صرف تمام عبادتیں اہل ایمان، اہل توحید کی قبول کی جاتی ہیں، اور جو اہل شرک ہیں، جو شرک کی وادی میں داخل ہو گئے، وہ ذات میں شرک کریں، وہ صفات میں شرک کریں، وہ عبادت میں شرک کریں، وہ حاکمیت میں شرک کریں، وہ اللہ عز و جل کے قانون کی بجائے لوگوں کے بنائے ہوئے قانونوں کو اس دنیا میں نافذ کریں اور اللہ کی شریعت کو معطل قرار دیں، ایسے لوگ جتنا مرضی حج کر لیں، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، جتنے مرضی طواف کر لیں، اللہ کے دربار میں ان کے کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اسی طرح تلبیہ کہتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اجتماعی طور پہ تلبیہ کہتے ہیں، بس ہے تو ایک آدمی نے سپیکر پکڑا ہوا ہے، مائک پکڑا ہوا ہے اور وہ تلبیہ کہتا ہے، پیچھے پوری بس پورا قافلہ تلبیہ کہتا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ بیت اللہ شریف میں داخل ہوں، اللہ کے گھر میں داخل ہو، دایاں قدم رکھیں، مسجد میں داخلے کے جتنے آداب ہیں انہی آداب پہ عمل کریں، اور پھر بیت اللہ کے طواف کے لیے حجر اسود کے سامنے پہنچیے۔ یاد کر لیجئے، طواف مشرکین مکہ بطور عبادت ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ طواف کرنے سے پہلے انسان کا سطر بالکل سطر پوشی ہو، لباس میں اس احرام کی چادروں میں چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اسی طرح طواف کے لیے ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ طواف اور نماز ایک ہی طرح ہے۔ طواف اور نماز دونوں میں ایک فرق ہے۔ نماز میں کلام نہیں ہو سکتا اور طواف میں گفتگو ہو سکتی ہے، اسی لیے طواف کے دوران باوضو ہونا ضروری ہے۔ اور جب طواف قدوم یا عمرے کا طواف کرنے کے لیے آپ آئیں تو آپ کا یہ دایاں کندھا ننگا ہو، آپ اپنی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پہ، یہ کب کرنا ہے؟ جب طواف کا آغاز کرنا ہے۔ کچھ لوگ کب کرتے ہیں؟ جب احرام باندھتے ہیں تبھی سے کندھا ننگا کر لیتے ہیں۔ یہ کندھا ننگا کرنا طواف کے آغاز پر ہے، اور دوران طواف بھی اگر نماز کا وقت آ گیا تو نماز پڑھنے کے لیے کندھا ننگا رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز۔ اپنے کندھوں کو احرام باندھتے ہی اب پورے حج میں ننگا نہیں رکھنا دائیں کندھے کو، بلکہ صرف جب آپ نے طواف قدوم کرنا ہے یا عمرے کا طواف کرنا ہے اس وقت دائیں کندھے کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کندھے پہ ڈالیں اور اس کو ننگا کریں۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کو بوسہ دینے سے، بوسہ نہیں دے سکتے تو حجر اسود کو چھو کر پھر ہاتھ کو چومنے سے، اور اگر زیادہ رش ہے نہ بوسہ دے سک رہے ہو نہ ہاتھ لگا سک رہے ہو تو پھر دور سے آپ نے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ دو ہاتھ کا اشارہ نہیں، ایک ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور آپ نے طواف کا آغاز کر دیا۔ اب کچھ لوگ حجر اسود کو چومنے کے لیے، جتنا پہلوان کھاڑے میں اترتا ہے نا وہ اپنی جیبیں خالی کر کے سائڈ والوں پڑھتا ہے، پھڑی ذرا میں ذرا، اور پھر خوش ہو کر میں نے 3 دفعہ بوسہ دیا، میں نے 4 دفعہ بوسہ دیا۔ پیارے بھائی، حجر اسود کو چومنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ اور مومن کی عزت کرنا فرض ہے۔ سنت کے چکر میں فرض نکال رہے ہو آپ؟ دھکم پیل، مار دھاڑ، کچھ لوگ ٹانگوں میں سے نیچے سے ہو کر بائی پاس کرتے ہیں کہ چلو آگے جا کے نکلوں گا،
اور جب بیچارے آ رہے ہوتے ہیں کسی کی چادر وہاں رہ جاتی ہے, کسی کا بٹوا گر جاتا ہے, کسی کو کوئی تکلیف, کسی کو کوئی تکلیف, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اگر وقت ایسا ہے آپ کو آرام سے آسانی سے حجر اسود کو چومنے کا موقع مل رہا ہے یا اس کو بوسہ دینے ہاتھ لگانے کا موقع مل رہا ہے تو اللہ کی رحمت ہے. اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو مار دھاڑ کر کے ایک دوسرے کو دھکے دے کے حجر اسود کو چومنا کوئی عبادت نہیں کہلائے گا. اور یاد کرنا, حجر اسود کو چومتے وقت اپنے دل میں عقیدہ کیا رکھنا ہے کہ یہ پتھر نفع اور نقصان کا مالک, یاقوت پہن کر, زمرد پہن کر, فیروزہ پتھر پہن کر, سمجھنے والوں بابا جی کے دربار سے انگوٹھی لایا ہوں, اس میں یاقوت ہے, یہ پہننے کے بعد بواسیر ختم, یہ پہننے کے بعد بلڈ پریشر ختم, یہ انگوٹھی, یہ پتھر, یہ فلاں ستارے کے ساتھ میچ ہے اور اس کے پہننے سے فلاں مصیبتیں اتر جاتی ہیں. کائنات میں, دنیا میں سارے پتھروں کا سردار حجر اسود ہے. کوئی شک ہے اس میں؟ امام الانبیاء, امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, یہ حجر اسود آئے گا, اس کی 2 آنکھیں ہوگی, اس کی زبان ہوگی, اور یہ اہل ایمان کو, اہل توحید کو پہچان کر ان کی شفاعت کرے گا جنہوں نے اس کو حالت ایمان میں بوسہ دیا ہوگا, اور اللہ اس کی شفاعت قبول کر کے ان کو معاف بھی کر دے گا. اتنا عظیم پتھر, جنت کا آیا ہوا پتھر اس دنیا میں, لیکن اس پتھر کی حیثیت کیا ہے؟ امام الموحدین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ, امام الموحدین محمد الرسول اللہ کے تربیت یافتہ صحابی, آپ کے ساتھی اسی پتھر کے سامنے آتے ہیں, چومنے لگتے ہیں تو رک جاتے ہیں اور آواز حق بلند کرتے ہیں, اے انگوٹھیوں پہننے والوں, کڑے اور چھلے پہن کر, باپوں کی مٹی چاٹ کر, قبروں کا دھون چاٹ کر, قبروں کا تیل کان میں ڈال کر ان فقیروں سے شفا سمجھنے والوں, آؤ. امیر عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ حجر اسود کے سامنے ہے اور کہتے ہیں سن اے پتھر, جانتا ہوں تو پتھر ہے, تیرے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے, چومتا کیوں ہوں کہ محمد کو چومتے ہوئے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو زمرد ہے, تو یاقوت ہے, تجھ پہ کسی بابے نے پھونک ماری ہے, تجھے چومنے سے بچہ بولنے لگ جاتا ہے, طوطے شاہ کا نمک چٹانے سے بچہ بولتا ہے, کسی پیر کا تیل کان میں ڈالنے سے ڈوراپن ختم ہو جاتا ہے. یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں. نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی انگوٹھی میں, کسی پتھر میں, کسی تعویذ کے اندر کوئی نفع اور نقصان. یہاں ستاروں سے پتھروں کو جوڑا جاتا ہے, اس میں شفا ڈھونڈی جاتی ہے, اس میں کرامات مانی جاتی ہے. اور امیر المومنین عمر ابن خطاب حجر اسود کو کہہ رہے ہیں جانتا ہوں تو پتھر ہے, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان, چومتا کیوں ہوں؟ اپنے امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا. ایک طواف 7 چکروں پر مشتمل ہے. آپ نے حجر اسود سے طواف شروع کیا, بیت اللہ شریف آپ کے بائیں طرف ہے, جب واپس یہاں پر آئے تو آپ کا یہ 1 چکر ہو گیا. اسی طرح جب رکن یمانی پر آئیں تو اس کو بھی ہاتھ لگانا سنت سے ثابت ہے, لیکن ہاتھ لگا کر چومنا کسی حدیث میں نہیں. اور اگر ہاتھ لگانے کا وقت نہیں ہے یا رش اتنا ہے, موقع نہیں ہے, تو پھر رکن یمانی کی طرف اشارہ کرنا اللہ کے رسول کی کسی حدیث سے ثابت نہیں. یہ رکن یمانی کو آپ نے کراس کیا, حجر اسود کی طرف آ رہے ہیں, ان دونوں کے درمیان ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک. اس کے علاوہ پورے طواف میں 7 کے 7 چکروں میں آپ قرآن پڑھیں, آپ دعائیں مانگے, جو جی میں آتا ہے مانگے. یہ جو کچھ لوگوں نے دعائیں بنا کر دی ہوئی ہیں, پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, تیسرے چکر کی دعا, یہ امت کو چکر میں ڈالا ہوا ہے. کوئی دعا نہیں, نہ پہلے چکر کی نہ دوسرے چکر کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی دعا ثابت نہیں. آپ جو مانگنا چاہیں قرآن پڑھ لیجئے, دعائیں مانگ لیجئے. افضل ہے کہ آپ کو نبوی دعائیں یا قرآنی دعائیں یاد ہوں, اگر وہ بھی یاد نہیں تو اپنی زبان میں مانگ لیجئے. ہاں, رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک سنت یہی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا مانگی جائے. 7 چکروں کی دعا نہ سعی کے دوران کسی حدیث سے ثابت ہے اور نہ
طواف کے دوران کسی حدیث سے ثابت ہے۔ پہلے 3 چکر طواف قدوم کے یا عمرے کے طواف کے پہلے جو 3 چکر ہیں وہ تھوڑا سا اچھل کر پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر، کیونکہ اللہ کے نبی کے صحابہ جب مدینے سے آئے تھے کفار مکہ نے کہا تھا یہ تو بخاروں کے مارے ہوئے ہیں، یہ ہم سے کیا جنگ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دی اور حکم دیا کہ تم اس طرح اچھل اچھل کے پہلوانوں کی طرح، بہادروں کی طرح طواف کرو۔ کفار مکہ پہاڑوں پہ چڑھا دیکھ رہے تھے، کہنے لگے یہ عبادت کرتے ہوئے اتنے بہادر ہیں اور اتنے جوانوں کی طرح اچھل رہے ہیں، جنگ میں ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ اللہ کو اپنے اولیاء کی ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک اس کو شریعت قرار دے دیا۔ اب مسنون عمل یہ ہے، سنت کا عمل یہ ہے کہ آپ طواف کے پہلے 3 چکر تھوڑے سے اپنے قدموں پہ اچھل کر اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کریں، لیکن یہ حکم خاص مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو مقام ابراہیم پہ آئیے اور 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ پہلی رکعت کے اندر آپ اس میں سورۃ الکافرون پڑھو اور دوسری کے اندر سورۃ اخلاص پڑھو۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد صفا مروہ پر جانے سے پہلے پھر آئیے حجر اسود کا استلام کیجئے اور اس کے بعد باب الصفا سے صفا مروہ کی طرف سعی کرنے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اگر طواف کے دوران ضرورت پڑ جائے کسی سے کوئی بات کرنے کی تو اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ نماز اور طواف کے اندر فرق یہی ہے کہ نماز میں کلام نہیں ہو سکتا اور طواف کے اندر کلام ہو سکتا ہے۔ دوران طواف نماز کا وقت آ گیا، فرض نماز کا وقت آیا، اب آپ وہیں پر کھڑے ہو کر صف میں شامل ہو کر نماز ادا کر لیں، اور جب نماز آپ کی ختم ہو جائے تو جہاں آپ نے طواف چھوڑا تھا وہیں سے اسی چکر سے آپ کا طواف دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ بیت اللہ کا طواف اور طواف کے بعد کی 2 رکعتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی ہے وہ ممنوع اوقات کے اندر بھی کی جا سکتی ہے۔ بیت اللہ کا طواف 24 گھنٹے جب بھی آپ کریں، اور اس کے بعد کی جو 2 رکعتیں جو نبی کی 2 سنتیں ہیں وہ بھی آپ ممنوع وقت ہو یا مسموع وقت ہو دونوں حالت کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور طواف پورا ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مستحب ہے یہ عمل، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ زمزم پیتے، اور زمزم وہ عظیم پانی ہے، حدیث میں آتا ہے ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم پیتے ہوئے جو اللہ سے سوال کرو گے مالک عطا کر دے گا۔ زمزم پیجئے اور اللہ سے سوال کیجئے، اللہ سے دعائیں کیجئے، زمزم پیتے ہوئے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر کچھ زمزم کا پانی اپنے سر پہ بہانا یہ بھی جائز عمل ہے، کوئی حرج نہیں۔ صفا و مروہ کی سعی کے لیے جائیں، لیکن جس طرح طواف کے لیے وضو ضروری تھا اب سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح حائضہ عورت حالت حیض میں ہے تو بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، لیکن صفا مروہ کی سعی یہ عورت بھی کر سکتی ہے۔ سعی حج یا عمرہ دونوں کے اندر رکن ہے، حاجی کی سعی رہ جائے یا عمرہ کرنے والے کی سعی رہ جائے تو اس کا حج اور عمرہ نہیں ہے۔ اگر یہ ادا نہ ہو نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد باب صفا سے گزریے، صفا پہاڑی پہ آئیے اور اتنی بلندی پہ چڑھیں کہ آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے، اور اس دوران ان الصفا والمروہ، قرآن حکیم کی یہ آیت ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں اللہ کی شعائر میں سے ہے، اس کا احترام۔ یہاں یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل آپ کی اور میری عبادت ہے، یہ عمل عام عمل نہیں ہے، یہ عمل عبادت ہے۔ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کریں اور ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ سنت سے ثابت ہے کہا جائے اللہ اکبر، اور پھر دعا پڑھی جائے لا الہ الا اللہ۔ تلبیہ بھی آپ نے سنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ پورا حج آپ کو توحید کا ایک ایک سبق یاد کروائے گا، اور یہاں بھی آپ صفا پر آئے ہو تو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔
لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا کوئی نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے۔ اور وہ اللہ کتنے ہیں؟ نہ دو ہیں، نہ تین ہیں، نہ چار ہیں، نہ پانچ ہے، وحدہ، وہ اللہ عز و جل اکیلا ہے، لہ الملک، بادشاہت بھی اس کی ہے، تعریفیں بھی اس کی ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ، اس تنہا اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں ہے۔ انجز وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، اور سارے لشکروں کو اس اکیلے نے شکست دے دی۔ وہ اللہ عز و جل، اس کی توحید کے یہ ترانے گائیے، اور پھر صفا پہاڑی سے اتر کر اب مروہ کی طرف چلیں، جہاں سبز لائٹیں ہیں۔ یہاں پر دوڑنا سنت سے ثابت ہے، اور یہ عمل بھی خاص مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ مروہ پہاڑی پر چڑھیں تو وہی عمل دہرائیں جو آپ نے صفا پر کیا تھا، اور اللہ عز و جل کی کثرت سے حمد و ثنا بیان کریں صفا اور مروہ کے درمیان۔ حجر اسود سے آپ چلے تھے طواف کے لیے، تو آپ کا چکر کہاں پورا ہوا تھا؟ حجر اسود پر ایک چکر ہوا تھا، لیکن جب آپ صفا سے چلو گے، مروہ پر پہنچو گے تو آپ کا ایک چکر ہو گیا۔ مروہ سے واپس چلے، اب آپ صفا پر آئے تو کتنے چکر ہو گئے؟ اس طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ اگر طواف یا سعی کے چکروں میں شک پڑ جائے، پتہ نہیں 4 کیے ہیں 3 کیے ہیں، تو جو کم عدد ہے اس پہ یقین کر کے پورے کر لو۔ اگر شک پڑ جائے 4 ہیں یا 3، 6 ہیں یا 5، تو جو کم عدد ہے، 5 کا ہو، 3 کا ہو، 2 کا ہو، اس پہ اعتبار یقین کر کے باقی چکر کو پورا کر لو۔ صحیح کے 7 چکر پورے ہونے کے بعد عمرہ کرنے والا یا حج تمتع کرنے والا وہ مروہ پر آئے اور اپنے بال کٹوائے۔ اس کے لیے اختیار ہے، چاہے تو اس طرح پھروا دے اور چاہے کٹنگ کروا دے۔ جس نے اپنی ٹنڈ کروائی، اللہ کے نبی نے اس کے لیے 2 مرتبہ مغفرت کی دعا کی، اور جس نے کٹوائے اس کے لیے 1 مرتبہ۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کینچی ساتھ لے جاتے ہیں، کہتے ہیں 10 ریال بچا لو۔ وہ وہیں کھڑے ہو گئے کہ ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، وہ ادھر سے کاٹ دیا، ادھر سے کاٹ دیا، ادھر سے بھی 2-4 کاٹے اور معاملہ خلاص ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کو یا سر کے پورے بال کٹوانے ہیں یا سارے بالوں کو صاف کروانا ہے۔ اب حج تمتع والا یا عمرہ والا وہ یہ کٹوانے کے بعد اپنے احرام سے حلال ہو جائے گا، عام لباس میں آ جائے گا۔ لیکن جس نے حج افراد کرنا ہے اس نے طواف کرنے کے بعد حالت احرام میں رہنا ہے۔ جس نے حج قران کرنا ہے اس نے طواف و سعی کرنے کے بعد حالت احرام میں رہنا ہے، اس کے لیے بال کٹوانے کی اجازت نہیں ہے۔ 8 ذی الحجہ کو مینا جانے سے قبل جو حج قران کر رہا ہے، اگر وہ حج کی سعی ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح حج تمتع ادا کرنے والے پر 2 سعی واجب ہیں، پہلی عمرے کی جو مکہ پہنچتے ہی اس نے عمرہ کیا، اور دوسری سعی جو اس نے 10 تاریخ کو طواف کرنے کے بعد پھر سعی کرنی ہے۔ حج افراد کرنے والے پر صرف 1 سعی ہے، حج افراد کرنے والے پر صرف 10 تاریخ کو وہ طواف کرے اور اس کے بعد صحیح کر لے۔ حج قران کرنے والے پر 2 صحیح ہیں، ایک عمرے کی اور ایک حج کی۔ اب 8 تاریخ ہو گئی، جس نے حج تمتع کیا تھا وہ اپنی رہائش سے دوبارہ حج کے لیے احرام باندھے گا، اور حج کے لیے احرام باندھ کر وہ ظہر کی نماز سے پہلے مینا میں پہنچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ مینا کے اندر پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء 8 تاریخ اور 9 تاریخ کی فجر، یہ 5 نمازیں سنت سے ثابت ہیں مینا کے میدان میں پڑھنی۔ کیسے پڑھنی ہے؟ قصر، لیکن اپنے وقت پہ، ظہر اپنے وقت پہ، عصر اپنے وقت پہ، ظہر اور عصر جمع نہیں ہوں گی، مغرب اور عشاء، عشاء اور مغرب جمع، اپنے اپنے وقتوں پر قصر کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور نقطہ یاد رکھیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں سے کسی کو حکم نہیں دیا کہ جو مقامی لوگ ہیں، مقیم لوگ ہیں، وہ پوری پڑھ لیں اور جو مسافر ہیں وہ قصر کریں۔ صحابہ مکے والے، طائف والے، مدینے والے، ان سب کے سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تمام نمازیں اپنے وقتوں پر قصر ادا کی ہیں۔ یہاں یہ بحث
مقیم اور مسافر کی آپ کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ دوران حج مینا، عرفہ، مزدلفہ، کسی بھی جگہ اللہ کے نبی نے مقامی لوگوں کو نماز پوری کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ حج میں سے ہے، یہ حج کی تعلیمات میں سے ہے کہ آپ ان جگہ پہ قصر نماز ادا کرو گے۔ 9 تاریخ کو جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر مینا سے عرفہ کے لیے روانہ ہو جائیں، اور مینا سے عرفہ جاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھتے جائیں، توحید کا یہ آوازہ بلند کرتے جائیں۔ زوال آفتاب کے بعد امام کا خطبہ سننے کے بعد مسنون ہے کہ آپ پھر عرفہ کی وادی میں داخل ہوں، اور ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ قصر بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ عرفہ کے اندر قصر بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے سارے صحابہ نے دونوں نمازیں اول وقت ظہر کے وقت پہ ظہر، اور پھر ساتھ ہی دوبارہ تکبیر کہہ کے عصر کی نماز پڑھی، اور سب نے قصر کی، سب نے جمع کی، مقامی اور غیر مقامی کی کوئی تفریق نہیں۔ یہاں پہ ایک بات جو انڈیا سے چلتے ہوئے، پاکستان سے چلتے ہوئے لوگوں کو پٹی پڑھائی جاتی ہے، اجی وہاں جا کے نمازیں پوری پڑھنا، نمازیں قصر نہ کرنا، جمع نہ کرنا، کیونکہ ہمارے امام سے ثابت نہیں۔ ارے بھائی، مسلمانوں کے امام اعظم تو صرف محمد رسول اللہ، امام الانبیاء، میرے اور آپ کے امام ہی نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کے امام محمد رسول اللہ، معصوم عن الخطا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بندے سے، ہر محدث سے، ہر امام سے، ہر شیخ سے، ہر مرشد سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کی تعلیم دیتے ہوئے محمد سے غلطی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں غلطی ہو سکتی؟ کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے کلام کرتا ہے، اور کائنات میں ایک آدمی ہے، کائنات میں اس امت کے لیے آنے والی وہ ایک ہستی ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شریعت کی بات جب بھی بتاتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے بتاتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، محمد عرش والے کی مرضی سے بولتے ہیں، اس لیے کسی اور سے غلطی کا امکان ہے۔ ہمارے آقا کی بات غلط، شریعت کی بات وہ ہے جو محمد کی زبان مبارک سے نکلی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مینا سے عرفہ جاتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں، اور پھر امام کا خطبہ سننے کے بعد ظہر اور عصر یہ دونوں نمازیں ظہر کے وقت پہ ایک اذان اور 2 تکبیر کے ساتھ جمع اور قصر، اس سنت پہ عمل کیا جائے۔ وقوف عرفہ کا وقت 9 ذی الحجہ کے دن زوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کے طلوع فجر تک ہے۔ اگر اس سے پہلے بھی طلوع فجر سے پہلے کوئی وہاں پہنچ جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کا وقوف ہو جائے گا۔ اور یہ عرفہ کا میدان بڑا عظیم میدان ہے۔ یہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ عرفہ کا دن ہی حج ہے، الحج العرفہ۔ یہ عرفہ کا وقوف، یہ عرفہ کا دن، یہ بڑا عظیم دن ہے۔ اللہ عز و جل اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو میدان عرفہ میں پہنچے ہوئے، اور اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ میرے بندے کیوں آئے ہیں؟ شیطان عرفہ کے میدان میں اپنے سر پہ مٹی ڈالتے ہوئے اور ذلیل ہوتے ہوئے دوڑتا ہے اور آواز لگاتا ہے، افسوس، میں نے ان کو گناہگار کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے تھے، اور آج اللہ عز و جل نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر اپنے وقت کو فضول باتوں کے اندر ضائع نہ کیجئے، بلکہ دعائیں کیجئے، قبلہ رخ ہو جائیں۔ سنت سے ثابت ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر دعا کریں۔ میدان عرفہ میں مانگی جانے والی سب سے افضل ترین دعا امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی۔ آپ فرماتے ہیں عرفہ کے دن کی دعا، بہترین کلمات جو میں نے اور مجھ سے پہلے باقی انبیاء نے کہے، وہ دعا کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ عرفہ کی بہترین دعا، یہ عرفہ کا بہترین ذکر
آپ کو اور مجھے پھر توحید کا بھولا ہوا سبق یاد کروا رہا ہے۔ لوگو حج کرنے آئے ہو تو اپنے اللہ کی توحید کو یاد رکھو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق معبود برحق نہیں۔ جب نہیں تو لوگو کسی قبر پہ سجدے نہیں ہو سکتے، کسی قبر کا طواف نہیں ہو سکتا، کسی قبر کے لیے قربانی یہ نہیں ہو سکتی، ذبح نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری عبادات خالص حق ہے تو ایک اللہ عز و جل کا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وحدہ۔ یہودیوں نے 2 مانے، عیسائیوں نے 3 مانے، اور ہمارے ہاں تو معاملہ اس سے بھی آگے ہے۔ وہ کہتا ہے چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فرید اور باطن دے وچ اللہ۔ کوٹ فریدن بابا فرید کا جو مکان ہے وہاں پر جاؤ گے، ظاہر دے وچ پیر فریدن، بظاہر بابا فرید نظر آئے گا، حقیقت میں وہ اللہ نظر آئے گا۔ کسی نے بابا فرید کو اللہ مانا، کسی نے کیا کہا، توبہ 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 علی نو خدا اکنے ہاں، نہ خدا نہ خدا تو جدا اکنے ہاں۔ ہمارے مولا علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، بیچ میں ہی ہے جو کچھ بھی ہے۔ تیسرے نے کیا کہا، وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہودیوں نے 2 مانے، عیسائیوں نے 3 مانے، ہمارے ہاں بریک ہی نہیں لگ رہی، بریک ہی نہیں لگ رہی واللہ۔ وہ سن لیجئے عزیز میاں قوال علیہ من اللہ ما یستحق، جہاں گیا ہے اللہ اس کو اس کی بربادی میں اور اضافہ کرے۔ کیا کہتا ہوا گیا، کہتا ہے ادھر بھی تو ہے ادھر بھی تو ہے، جدھر دیکھوں تو ہی تو ہے، مسجد میں تو ہے، مندر میں تو ہے، میخانے میں تو ہے، ہاتھ میں آئے تو رام۔ انڈیا والو رام جانتے ہو نا، پتھر کا بنا ہوا۔ یہ قوالی گانے والا یہ کہا کرتا تھا ہاتھ میں آئے تو رام، ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم۔ ہر جگہ تو ہی تو ہے، مسجد میں بھی تو، مندر میں تو، گردوارے میں تو، ہندوؤں کے مندروں میں تو، مولویوں کی مسجد، ہر چیز ہی تیری شکل ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ابن عربی کہا کرتا تھا العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف ان قلت عبد فذاک رب او قلت رب انی یکلف۔ بندہ خدا ہے، خدا بندہ ہے، مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کفر کے عقیدے ہیں۔ آئیے حج آپ کو توحید کا سبق دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ نہ وہ 3 ہے، نہ وہ 4 ہے، نہ وہ 5 ہے، نہ وہ ہر پتھر میں ہے۔ ہندوؤں کے اپنے منتر نہیں سنے، پھینک کنکر نکلے شنکر، کنکر میں شنکر، ہر کنکر میں شنکر۔ اور ہمارا نہیں سنا، تمدھمس کلندر، علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر۔ میں کہتا ہوں کہنے والا گیا جہنم کے اندر۔ جواب دینے والوں نے کہا نہیں، تمدھمس کلندر، صدیق کا پہلا نمبر، اللہ دم دم کے اندر۔ نہ اللہ ہر دم میں ہے، نہ علی ہر دم میں ہے، نہ صدیق ہر دم میں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ کوئی اس میں فنا نہیں ہوتا، وہ کسی میں حلول نہیں کرتا۔ یہ حج مجھے اور آپ کو سبق پڑھا رہا ہے، لہ الملک، بادشاہت اسی کی ہے۔ وہ جس کو چاہے دنیا کی حکمرانیت دے دے، اور جس کو چاہے اس سے چھین لے۔ مانسیرے کا دھنکے شاہ، بابا دھنکے ڈنڈے مار کر نہ بے نظیر کو وزیر اعظم بنا سکتا ہے، نہ نواز شریف کو۔ یہ حکومتیں بانٹنے والا بھی اللہ ہے، چھیننے والا بھی۔ لہ الملک، ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کا دن آگ سے برات کا دن ہے۔ اس دن کو فضول باتوں میں ضائع نہ کیجئے، نبی کی حدیث پہ غور کیجئے۔ فرمایا عرفے کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ اتنی کثرت سے لوگوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کرتا ہے جتنا اللہ عرفے میں آزاد کرتا ہے، اتنا کسی اور میں آزاد نہیں کرتا۔ عرفے کا دن آگ سے برات کا دن ہے۔ انسان اللہ عز و جل اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے کہ فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں یہ بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اے اللہ یہ تیرے بندے عرفہ کے میدان میں کھڑے ہیں، تجھ سے اپنے گناہوں کی معافیوں کا سوال کرتے ہیں۔
اور اللہ ان سے راضی ہو کر ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یوم عرفہ کو حاجیوں کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں انہیں چاہیے اس دن کو روزہ رکھیں، جو حج پہ نہیں جا سکے یا جو میدان عرفہ سے باہر ہیں، غیر حاجی ہیں، ان کو اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اور ایک دن کے روزے سے ملتا کیا ہے؟ امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ پر امید ہے کہ یہ عرفے کے دن کا ایک روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مجھے اللہ پر امید ہے ایک سال گزر جانے والا، ایک سال آنے والا، اللہ ان 2 سالوں کے گناہوں کو اس ایک عرفے کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ اب یہاں حدیث میں ذکر کس بات کا ہے؟ عرفہ کے دن کا، 9 ذی الحجہ کا نہیں ہے۔ تو انڈیا پاکستان میں رہتے ہوئے یا سعودیہ سے باہر رہتے ہوئے عرفے کا روزہ کس دن رکھا جائے گا؟ جس دن لوگ عرفہ میں اکٹھے ہوں گے۔ 9 ذی الحجہ کا ذکر نہیں ہے کہ آپ اپنے اپنے چاند کا حساب لگائیں اور چاند کا حساب لگا کے آپ 9 تاریخ کو روزہ رکھیں، نہیں، جس دن حاجی عرفہ میں آئے اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اب سورج غروب ہو رہا ہے عرفہ کے میدان میں دعائیں کرتے ہوئے، جب سورج غروب ہو جائے تو کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے نا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پہ نماز پڑھنا سب سے افضل وقت ہے۔ تو کیا خیال ہے حاجیوں، عرفے کے میدان میں سب کو مصلی بچھا کر نماز پڑھنی چاہیے؟ کیوں؟ افضل ترین عمل ہے وقت پہ نماز پڑھنا۔ یہ حج آپ کو اور مجھے دوسرا سبق سکھا رہا ہے، اتباع محمد الرسول اللہ۔ ٹھیک ہے وقت پہ نماز پڑھنا افضل ترین عمل ہے، لیکن آج عرفے کے میدان میں امام اعظم قائد اعظم محمد رسول اللہ نے نماز نہیں پڑھی۔ آج نماز نہ پڑھنا ثواب ہے، اور جب محمد نماز پڑھے تو پڑھنا ثواب ہے۔ نبی نماز نہ پڑھے تو نہ پڑھنا دین، اور نماز پڑھے تو پڑھنا دین۔ عرفے کے میدان میں نبی نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، بلکہ غروب آفتاب کے بعد اس میدان کو چھوڑ دیا۔ کسی کے پیر کی یہ شان ہے، کسی کے امام کی یہ شان ہے، کسی کے مرشد کی یہ شان ہے کہ اس کا پیر نماز پڑھے تو پڑھنا ثواب، نہ پڑھے تو نہ پڑھنا ثواب۔ یہ شان ہے تو امام اعظم امام الانبیاء قائد اعظم محمد الرسول اللہ کی ہے۔ تو آؤ لوگوں، دعوت آپ کو دے رہے ہیں، ساری دنیا سے دامن کو توڑ کر محمد سے جوڑ لو صلی اللہ ہو۔ اور جس کا محمد سے جڑ جائے اس کو کسی اور کی حاجت، مثال دے کے بتاؤں، جس کی دوستی بادشاہ سے لگ جائے، جس کی دوستی بادشاہ سے لگ جائے اس کو ایم این اے ایم پی اے پکڑنے کی حاجت رہ جاتی ہے، اور جس کی محبت، جس کی دوستی، جس کا تعلق، جس کا پیار امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، نہ اسے بغداد جانے کی ضرورت، نہ رائمنڈ جانے کی ضرورت، نہ بریلی جانے کی ضرورت، نہ اس کو کسی اور بستی کی طرف نسبت کرنے کی ضرورت، کیونکہ اس کی نسبت ہو گئی ہے محمد الرسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ مینا سے عرفہ آتے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے آئیں، اور جب مزدلفہ میں پہنچ جائیں، یہ 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ کی درمیانی رات مزدلفہ میں بسر کرنی ہے۔ کیسے بسر کرنی ہے؟ یہاں پر پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا کرنا ہے، جمع بھی ہوگی اور قصر بھی ہوگی، ایک آذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ۔ یہ سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی چاہے کہ میں مزدلفہ کی ساری رات قیام کرتے ہوئے گزاروں، عبادت کرتے ہوئے گزاروں، اب رات کا قیام تو ثواب ہے نا، قرآن پڑھنا تو ثواب ہے، لیکن مزدلفہ کی رات کی عبادت کیوں؟ آج محمد سوئے تھے، جو سوئے گا اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ یہ ہے حج، ہر عمل میں محمدی بن جائیے۔ حج محمدی، نماز محمدی، نکاح محمدی، طلاق محمدی، ایک ایک عمل آئیڈیل ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کو سو جائیے، اور اس سونے میں حکمت کیا ہے کہ صبح کام بڑے اوکھے اوکھے کرنے ہیں، صبح دوڑ بہت لگنی ہے، اس لیے آج رات سو جاؤ، آرام کرو، اور جب نماز فجر کا وقت ہو نماز فجر ادا کرو، پھر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاؤ، اور اچھی روشنی پھیلنے تک دعائیں مانگتے رہو۔ افضل ہے مسجد کے پاس جگہ نہ ملے تو جہاں بھی جگہ ملے وہاں پر دعائیں مانگتے رہو، اور جب آفتاب طلوع ہونے سے تھوڑا قبل اچھی طرح روشنی پھیل جائے تو مزدلفے سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیے۔ جس شخص نے نماز فجر مزدلفے میں پالی، اس نے مزدلفے میں وقوف اس کا درست ہو گیا۔
جو مزدلفے میں فجر تک پہنچ گیا، فجر کی نماز اس کو مل گئی تو اس کا وقوف درست ہو گیا۔ کمزور، بیمار، بچے، بوڑھے، عورتیں، ان کو اجازت ہے کہ آدھی رات گزر جانے کے بعد وہ مزدلفہ سے مینا کی طرف جا سکتے ہیں۔ مزدلفہ سے مینا جاتے ہوئے اسی تلبیے کو کہتے جائیں۔ وقوف مزدلفہ کے بعد مینا روانہ ہونے سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریے مارنے کے لیے مزدلفہ سے کتنی کنکری اٹھانی ہے؟ 7۔ پورے 3 دن کی نہیں اٹھانی، صرف جو صبح جس جمرہ کو مارنی ہے اس کو اٹھانی ہے۔ اب وہ اٹھانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ زمزم سے دھوتے ہیں۔ بڑے پیارے دوست کو مارنے جا رہے ہیں نا، اس کو دھویا جا رہا ہے، اس کو بوتلو۔ پیارے بھائی، یہ سب تکلف ہے، یہ وہ عمل ہے جس کے کرنے سے آپ کو ثواب نہیں ملنے والا۔ وہاں سے کنکری اٹھائیں اور روانہ ہو جائیں۔ وقوف مزدلفہ کے بعد مینا جاتے ہوئے کنکریے اٹھائیں۔ اب 10 تاریخ کو آپ نے کیا عمل کرنا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رما جمرۃ العقبہ، اللہ کے نبی نے مزدلفہ سے مینا آنے کے بعد پہلے جمرہ عقبہ کو 7 کنکریے ماری۔ کیا خیال ہے جی؟ 7 کی 7 مٹھی میں لے کے ایک ہی دفعہ دے مارنے والا بڑے غصے سے مارتے ہیں، ہاں، جوتیاں مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، سمجھتے ہیں شیطان کو مار رہے ہیں۔ یہ شیطان کو نہیں مار رہی، یہ کہ عبادت ہے، اس کے اندر عبادت کی لذت لائیے۔ اچھا 7 اکٹھی مار دیں، ہو جائیں گی؟ مولوی سے پوچھو، ہو جائے گی؟ وہ بھی کہتا نہیں ہوتی، ایک ایک کر کے مارنی پڑے گی۔ اور جب 3 طلاق اکٹھی ماری جاتی ہے وہ کیوں ہو جاتی ہے؟ طلاق 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 ڈز، وہ ہو گئی۔ اب اس کے لیے حلالے کے پھاٹک کھلے ہوئے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں 7 کنکریاں اکٹھی نہیں ہوتی تو حلالہ کرنے کے لیے آپ نے 3 طلاق کو ایک بنا دیا۔ بیوی کسی کی ہے اور رات کو کوئی اور لے جاتا ہے اور صبح لا کر چھوڑ دیتا ہے، یہ حرامی ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ حرامہ ہے، حلالہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کیا تمہیں نہ بتاؤں کرائے کا سانڈ؟ صحابہ نے کہا ضرور بتاؤ۔ فرمایا حلالہ کرنے والا، حلالہ کرنے والا، کروانے والا دونوں لعنتی ہیں، یہ لعنتی عمل ہے، یہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ ایک ایک کنکری کر کے ماری جائے گی۔ اللہ کے نبی نے اس کو کنکریاں ماری، پھر اپنے اونٹوں کی طرف تشریف لائے، ان کو ذبح کیا اور پھر بال مونڈنے والے کو حکم دیا۔ اس نے پہلے دائیں طرف کے بال مونڈے، آپ نے وہ صحابہ کے اندر تقسیم کر دیے، پھر بائیں طرف کے بال مونڈے اور کہا ابو طلحہ کہاں ہے، باقی بال ان کے اندر ان کو عطا کر دیے۔ قربانی کے دن بڑے جمرہ کو کنکری مارنا اور قربانی کرنا، حجامت کرنا، طواف زیارت، ان کو ترتیب سے کرنا افضل ہے، لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا افعل ولا حرج، کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ افضل یہی ہے کہ یہ ترتیب باقی رہے، اور اگر ترتیب ٹوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ طواف زیارت کے بعد اب حج کی سعی آپ نے ادا کرنی ہے۔ حج کو حج اکبر اور قربانی کے دن یعنی عشرہ ذی الحجہ کو یوم حج اکبر بھی کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، ابن عمر فرماتے ہیں ان رسول اللہ وقف یوم النحر بین الجمرات فی الحجة التي حج فقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر قال هذا يوم الحج الأكبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن مینا میں جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے، اس حج میں جو آپ نے ادا کیا، اور پھر کہا لوگو یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا قربانی کا دن۔ آپ نے فرمایا یہ یوم حج اکبر ہے، یہ دن حج اکبر ہے، جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جمعے والے دن آئے 2 خطبے اکٹھے ہو جائیں تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ یہ میڈ ان انڈیا پاکستان بات ہے، اللہ کے نبی کی حدیث سے یہ بات ثابت۔ ہمارے ہاں تو ویسے 2 خطبے اکٹھے ہو جائیں تو کرسی والوں کو فکر لگ جاتی ہے، واہ سارے پارے پہن گئے، وہ کوشش کرتے ہیں چاند کو آگے پیچھے کرنے کی، 2 خطبے اکٹھے نہ ہو، مگر 2 خطبے ہو گئے، دونوں خطبے کو اندر لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، ہم مارے جائیں گے۔ یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ایک دن میں 2 خطبے اکٹھے ہو جائیں، جمعے کے دن حج آ جائے تو وہ حج اکبر کا نام لوگوں نے بنایا ہے، دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر حج کا قربانی والا دن 10 ذی الحجہ جو ہے یہ حج اکبر کا دن ہے۔ اس جمرہ عقبہ پر رمی کرنا واجب ہے،
رمی سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے. تلبیہ آپ چھوڑ دیں. آپ نے رمی کی. کنکریاں مارنے کا افضل وقت طلوع آفتاب کے بعد چاش تک کا وقت یہ افضل ہے, لیکن کسی عذر کی بنا پر 11 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک کنکریاں مارنے کی رخصت ہے. ایام تشریق یعنی 11, 12, 13 ذی الحجہ میں رمی کا وقت زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یہ سنت کے مطابق وقت ہے. سورج طلوع ہونے سے پہلے اس جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا منع ہے, خواہ وہ بوڑھے ہوں یا بچے ہوں یا عورتیں ہوں یا مریض ہوں. طلوع فجر سے پہلے, سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کو کنکریاں نہیں ماری جائے گی. اور جب کنکریاں ماری جائیں تو 7 الگ الگ ماری جائیں, اور ہر کنکری کے مارتے ہوئے اللہ اکبر, کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر. اور کنکری کا سائز کتنا ہو؟ جتنا چنا ہے, چنے سے تھوڑی سی بڑی. اتنی کنکری نہ ہو کہ غریب کسی کی کھوپڑی آگے آ جائے تو اس میں سے ہو کر جا کے اسے آگے لگے, اور اس کو عبادت سمجھتے ہوئے ماریں. غصے سے مارنا, وہاں پہ غلط زبان استعمال کرنا, جوتیاں پھینکنا. ہم نے خود دیکھا کئی حج پہ لوگ چھتریاں مارتے ہیں, جو اضافی زمانہ مار رہے ہیں اس کو. درست نہیں ہے یہ عمل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے. اس جمرہ عقبہ کو رمی کرنے کے بعد اس جگہ سے فوراً ہٹ جائیے. لیکن جب بعد کے دنوں میں 11, 12, 13 کو جب رمی کریں گے تو پھر اولا اور وسطیٰ, اولا کو مارنے کے بعد بھی دعا مانگنی ہے, وسطیٰ کو مارنے کے بعد بھی دعا مانگنی, اور تیسرے کو مارنے کے بعد پھر وہاں پر نہیں رکنا. بچوں, بیماروں اور بوڑھوں کی طرف سے کوئی اور بندہ بھی رمی کر سکتا ہے. بیمار ہے, مریض ہے, بوڑھا ہے, بچہ ہے, اس کو اس رش میں گھسیٹ کے نہ لے جائیے, بلکہ کوئی اور اس کی طرف سے رمی کر دے. اب قربانی جس نے حج تمتع کرنا ہے اور جس نے حج قران کرنا ہے, اس پر آج قربانی اللہ عز و جل کی طرف سے واجب ہے. اور جو قربانی نہ کر سکے وہ 10 روزے رکھے. 3 روزے یہیں پر ایام حج میں رکھے, اور 7 روزے جب واپس اپنے گھر کو لوٹے تو 7 وہاں پہ کرے. مینا اور مکہ میں کسی جگہ پر بھی قربانی کی جا سکتی ہے. 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک 4 دن قربانی کے ہیں. ہمارے ہاں کیا مشہور ہے؟ 3 دن. 3 دن عید کے دن کے علاوہ. ایام تشریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق قربانی کے دن ہے. بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے. ایام تشریق 11, 12, 13 اور ایک 10 تاریخ جو عید کا دن ہے, تو یہ 4 دن قربانی کے دن ہے. کسی اور سے قربانی کروانا جائز ہے, لیکن اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضا جب قربانیاں کرتے, کچھ کرنے کے بعد باقی اپنی بیٹیوں کے حوالے کر دیتے اور ان سے کہتے تم قربانی کرو. کس سے؟ اور ہمارے ہاں کیا مشہور ہے, عورت چھری پھیر دے. ہمارے استاد کے پاس پڑوسی لے آئے بچہ, ایک استاد گھر پہ نہیں تھے, ان کی بیٹی نے ذبح کر کے اسے پکڑا دی. وہ دیکھ رہا تھا کہ لڑکی ذبح کر رہی, وہ واپس گیا, تھوڑی دیر کے بعد آ گیا, کہا ہم تسی کھا لو, ساڑھے کام دے نہیں رہی. عورت نے کی نا, مکروہ ہو گئی. عورت چھری پھیر دے تو مکروہ ہو جاتی ہے, غلط بات ہے. صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضا کچھ قربانیاں خود کرتے اور باقی اپنی بیٹیوں کی. یہ صحابیات کا ایمان, یہ ان کا دل اور گردہ. ہمارے ہاں کمرے میں چھپکلی آ جائے بیگم باہر نکل جاتی. چھپکلی آ گئی, صاحب آئیں گے چھپکلی کو باہر نکالیں گے تو پھر بیگم صاحب اندر بیٹھیں گی. کیوں؟ ہم نے وہ طریقہ ہی چھوڑ دیا. گھر میں کوئی جانور ذبح کرنا ہو تو اپنی بیویوں سے کرواؤ, تاکہ ان کا یہ خوف اور یہ جھجک دور ہو جائے. 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد سر منڈوانا یا بال کٹوانا یہ واجب ہے. مردوں کے لیے وہ پورے سر کے بال یا تو کاٹیں گے یا اسرا پھیریں گے, اور عورت کے لیے یہ انگلی کی ایک پوری, وہ ساری اپنی چوٹیاں اکٹھی کرے اور لاسٹ پہ لا کے انگلی کی ایک پوری, اس کو عورت خود بھی کاٹ سکتی ہے اور اپنے کسی محرم رشتہ دار سے کٹوا بھی سکتی ہے. سر کے مختلف حصوں سے تھوڑے تھوڑے بال کینچی سے ٹچ لگوانا وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. 10 ذی الحجہ کو قربانی کے بعد اب طواف افاضہ کرنا ہے, اور یہ حج کا طواف ہے, یہ رکن ہے, یہ فرض ہے. طواف افاضہ کے بعد احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں, حتیٰ کہ میاں بیوی کے تعلق پر جو پابندی لگی تھی احرام میں اس کا بھی اختتام ہو جاتا ہے. طواف افاضہ کے بعد اب رات کو مینا آنا اور مینا میں آ کر رات بسر کرنا یہ واجب ہے, اور اگر کوئی اس واجب کو ترک کرے تو اس پر
دم دینا ضروری ہے۔ ایام تشریق کی تمام راتیں مینا کے اندر آ کر سونا واجب ہے۔ ایام تشریق میں روزانہ تینوں جمرات کو، اولا، وسطی اور اقبا کو بالترتیب زوال کے بعد، زوال آفتاب کے بعد کنکریاں مارنا واجب ہے۔ پہلے کو ماریں، اولا کو ماریں، پھر تھوڑے سے سائڈ پہ ہو کر اللہ سے دعا کریں، قبلہ رخ ہوں، پھر وسطی کو ماریں اور پھر دعا کریں، اور آخری کو مارنے کے بعد اب دعا نہیں کرنا، اب یہاں سے چلے جائیں۔ مینا میں ایام تشریق کے دوران کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ یہ وقت، یہ اوقات، یہ ایام بڑے ہی قیمتی ہے، ان کو فضول باتوں میں، فضول گپوں میں، دوستوں کے ملنے ملانے میں، لوگوں کے حاجی آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صبح سے بائک پکڑی ہوئی یا پیدل اس خیمے سے نکل اس خیمے، بھائی یہ ایام بڑے عظیم ہے۔ آپ ان ایام سے فارغ ہونے کے بعد پھر مکہ مدینہ جا کر ان کی ملاقاتیں کر لینا۔ ان ایام کو فضول چیزوں میں ضائع نہ کرو، بلکہ کثرت سے اللہ کے ذکر کے اندر ان ایام کو گزارو۔ 12 ذی الحجہ کو جو انسان مینا سے نکلنا چاہے وہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے حدود مینا کو چھوڑ دے، نکل جائے۔ اور اگر کسی کا سورج غروب ہو گیا اور وہ حدود مینا میں ہے، اب وہ رات یہیں بسر کرے گا اور 13 تاریخ کو پھر کنکریے مار کر پھر وہاں سے نکلے گا۔ تمتع کرنے والا اور حج قران کرنے والا اگر قربانی نہیں دے سکا اور اس نے حج سے پہلے 8 تاریخ سے پہلے 3 روزے نہیں رکھے تو 11، 12، 13 ان 3 دنوں کے اندر وہ روزے رکھے، اور جب واپس جائے تو 7 روزے وہاں جا کر رکھے۔ آپ کا حج پورا ہو گیا، اب آپ مکے میں آ گئے۔ مکہ چھوڑتے ہوئے آخری کام آپ کے ذمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لگایا؟ یہاں سے جاتے ہوئے طواف وداع کر کے جاؤ، یہ بھی واجب ہے۔ ہاں اگر کوئی حائضہ عورت ہے جس کو حیض آ گیا، وہ اس کو اللہ کے نبی نے رخصت دی ہے کہ وہ بغیر طواف کیے جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب لوگوں پر بیت اللہ کو چھوڑتے ہوئے آخری کام، آپ کا سامان بالکل تیار ہے، اب آپ آئے، طواف کیا، سامان اٹھایا اور چلے گئے۔ یہ نہیں کہ آپ نے طواف تو صبح 10 بجے کا کیا ہوا ہے اور آپ نے جانا اگلی صبح کو ہے، نہیں، آپ کا آخری کام مکہ چھوڑتے ہوئے بیت اللہ شریف کا طواف ہونا چاہیے۔ اور یہ حدیث مسلم کے اندر موجود ہے کہ حائضہ عورت کو اللہ کے نبی نے رخصت دی ہے، وہ بغیر طواف کے جا سکتی ہے۔ طواف وداع کے بعد اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بیت اللہ سے واپس جب لوٹتے ہیں تو الٹے قدموں چلتے ہیں، دیکھیں نا، کہتے ہیں کمر نہ ہو جائے، پیٹھ نہ ہو جائے، اور الٹے قدموں چلتے ہوئے بھلا پیچھے کوئی نمازی بیچارہ بیٹھا ہوا ہو اور اس کے اوپر سے بائی ایئر ہو کر ادھر جا گرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، الٹا ضرور چلنا ہے۔ یہ بنائی ہی باتیں ہیں پیارے بھائی، بیت اللہ کی طرف پشت ہونا، بیت اللہ کی طرف قدم ہونا کوئی حرج نہیں۔ ہاں جس چیز سے منع کیا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کر سکتے، بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے پیشاب نہیں کر سکتے، اس کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں چاہیے، لیکن پشت ہو جائے یا بیٹھے ہوئے آپ کے پاؤں بیت اللہ کی طرف ہو جائیں تو یہ بے ادبی کے اندر شریعت نے ہمیں تعلیم نہیں دی ہے کہ یہ بے ادبی ہے۔ اچھا مثال دیتا ہوں، کسی کے لیے بیت اللہ شریف کھل جائے اور وہ اندر داخل ہو، یہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب؟ جی، بیت اللہ کی کتنی دیواریں ہیں؟ 4۔ جب یہ اندر داخل ہوگا تو کسی نہ کسی کو تو کمر ہوگی نا، تو یہ گستاخ کیا کرے گا وہاں پہ؟ اگر یہ گستاخی ہے تو یہ گستاخ کیا کرے گا؟ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا گستاخی ہے۔ جب یہ بیت اللہ میں داخل ہوگا تو بیت اللہ کا جو فرش ہے اس کے پاؤں کے نیچے آیا یا نہیں آیا؟ یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلے ہیں۔ تو آپ طواف کرنے کے بعد الٹے قدموں چل کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ آپ کا عمل عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح نابالغ بچوں کی طرف سے حج کروایا جا سکتا ہے، ان کو حج کروایا جا سکتا ہے، اور جو والدین وہ حج کروائیں گے بچے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل ان کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح مردے کی طرف سے حج ہو سکتا ہے، ایک صاحب استطاعت ہے اور وہ وصیت کر کے گیا یا اس پہ حج فرض ہو چکا تھا وہ نہیں کر سکا تو اس کے ورثاء اس کی طرف سے حج کریں۔ اسی طرح کسی کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی اجازت ہے، شرط کیا ہے؟ جو حج کر رہا ہے اس نے اپنا حج کیا ہوا ہو، جس نے حج کرنا ہے اس نے اپنا کیا ہوا ہو۔ دوسری شرط، جس کے لیے کر رہا ہے وہ موحد ہو، نمازی ہو۔ بے نماز اور مشرک کی طرف سے حج، اس کی کسی عبادت کا اسے ثواب ہی نہیں ملنا تو حج کا کیسے ملے گا؟ اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حج تو پورا ہو گیا لیکن نہیں پورا ہوا، کیوں؟ ہم تو مدینے نہیں گئے، مدینے جائیں گے تو پورا ہوگا۔ حج آپ کا یہاں پر پورا ہو گیا، مدینے کا سفر کرنا حج کے معاملات میں شامل۔ ایک بندہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں رہتا ہے، وہ 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو یہاں سے نکلا ہے مینا کے لیے، حج سارے اعمال کر کے طواف وداع کر کے واپس اپنے گھر آ گیا، اس کا حج ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ اب وہ مدینہ شریف اگر جائے گا تو یہ اضافی ثواب ہے، یہ اضافی عمل ہے،
مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جائے، قبر رسول کی زیارت کی نیت سے جانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا ثواب کے لیے صرف 3 جگہ کا سفر ہو سکتا ہے، مسجد حرام، بیت المقدس و مسجدی ھذا، اور میری یہ مسجد۔ 3 طرف ثواب کی نیت سے سفر ہو سکتا ہے۔ قبر کی زیارت کی نیت سے سفر نہیں کرنا، مسجد رسول کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا، اور جب وہاں پہنچ جائیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آئیں، آپ پر درود پڑھیں، آپ کے اصحاب ابو بکر عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین ان پہ درود پڑھیں۔ ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ آپ نے سارا حج کا طریقہ 2 درسوں کے اندر سن لیا، سیکھ لیا، لیکن یہ حج قبول کس کا ہوگا؟ کون ہے جو حج کرنے کے بعد اس حدیث کا مصداق بنے، رجع کہ یوم ولدته امه، یا ایسے آیا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا ہے، آج اس کو جنم دیا ہے؟ کہ کون ہوگا یہ؟ جس نے حج کے مقصد کو سمجھا، اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، چرچوں کے لیے نہیں، نام نمود کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، حلال پیسے سے حج کیا، اور پھر حج کا مقصد، حج کے دروس کو سامنے رکھا، اور اس نے اللہ کی توحید کو سمجھا۔ جس نے اللہ کی توحید نہیں سمجھی، بلکہ جیسے وہ حج کرنے آتا ہے سیم وہی اعمال وہ اپنے باپوں کی قبروں پہ جا کر کرتا ہے، تو اللہ کی قسم یہ ایسا ہی حاجی جیسے ابو جہل حاجی تھا، وہ بھی حاجی تھا، 40 حج کیے تھے۔ اگر یہ شرک اکبر کرتا ہے، یہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے والا سفید چادروں میں احرام باندھ کر آتا ہے، اور جب واپس لوٹتا ہے تو سبز چادروں کے اندر بابا جی کی قبر کے لیے بھی جاتا ہے، یہاں آیا لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا، اپنے ملکوں میں جاتا ہے ساوا چولا پہنا ہوا ہے، سبز پگڑی باندھی ہوئی ہے، اور پھر کہہ رہا ہے بری بری سرکار، بری میری کھوٹی قسمت، کر دے ہری، آئے ہیں تیرے در پہ داتا کچھ لے کر جائیں گے، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ وہاں پر یہ جملے پڑھتا ہوا جا رہا ہے، تو اس نے نہ احرام کو سمجھا ہے نہ تلبیہ کو سمجھا ہے۔ یہاں بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اپنے ملکوں میں جا کے پیروں بابوں کی قبروں کا طواف کرتا ہے، یہاں طواف کرنے کے بعد زمزم پیتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، وہاں عرق گلاب سے دی جانے والا غسل اس دھون کو تبرک کے طور پہ کھاتا ہے، پیر توتے شاہ کا نمک چاٹتا ہے، کسی بابے کے تیل سے لے کر اپنے کان میں ڈالتا ہے، کسی کی سوکھی روٹیوں کو تبرک بناتا ہے، کہیں سے کڑے چھلے مندری انگوٹھیاں لے کر آتا ہے، اور ان کو پہن کے بطور شفا کا ایک لیسن سمجھتا ہے۔ تو اس نے اللہ کی وحدانیت کو نہیں سمجھا۔ مینا میں قربانی کرتا ہے تو لاہور پہنچ کر بابے کی قبر پہ بھی قربانی کرتا ہے، یہاں بیت اللہ کا طواف کر کے صحیح کرنے کے بعد پھر یہ اپنے بال کٹواتا ہے، اور بابے بلہ شاہ کی قبر پہ جا کر اپنے بیٹے کو لے جا کے پورے سر کا ٹکلا کروائے گا، اور ایک لٹ چھوڑ دے گا۔ دیکھے نہیں دیکھے پیر لٹ شاہ نہیں دیکھے آپ نے؟ یہ پنجابی والے لٹ شاہ ہیں، ایک بال ان کی ایک چٹیا، پوچھو یہ کیا ہے؟ یہ پیر صاحب کے نام پہ چھوڑی ہے۔ یہاں اللہ کے گھر میں آ کر بال کٹوا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور پھر پیروں کی قبروں پہ جا کے سیم حج کے سارے اعمال وہاں بھی کرتا ہے، صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، لال مادو لال حسین کی قبر کا عرس میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے پاس اس کی سی ڈی موجود ہے، اس کا ایک مرید آتا ہے اور بہت دور سے اس کی قبر تک لیٹ کر کلاباسیے کھاتا ہوا یوں الٹا ہوتا وہ اس کی قبر تک جاتا ہے، وہاں سے پھر آتا ہے اور پھر جاتا ہے۔
اس طرح وہ 7 چکر لگاتا ہے. یہاں اللہ کے گھر کا طواف ہے, قبروں کا طواف ہے. یہاں اللہ کے گھر میں صفا مروہ کے درمیان سعی ہے, وہاں پیروں کی قبروں کے سامنے لیٹ کر اس کے سامنے لوٹ پوٹ ہوتا ہے, اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہے اور باپوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں اللہ کے نام کی قربانی ہے, وہاں پیروں کے لیے قربانی ہے. یہاں اللہ کے لیے افعال حج ادا کرتا ہے اور سارے کام پھر اپنے پیروں کی قبروں پہ جا کے کرتا ہے. یہ انسان شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے. یہ ایک حج نہیں, یہ ہزاروں حج کر لے, یہ بیت اللہ میں مرے, یہ یوم عرفہ کو مرے, یہ کنکریے مارتے ہوئے مرے, یہ قربانی کرتے ہوئے مرے, اس نے حج کے درس کو نہیں سمجھا, اس نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا, یہ مرتے ہی اللہ کی جہنم میں داخل ہوگا. کیونکہ حج اس کا قبول ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا, جس نے محمد الرسول اللہ کو سمجھا, جس نے یہ سبق سمجھا کہ حج ہمیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہے, محمد کی اتباع کی طرف بلاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہمیں سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی رحمت سے ہمارے حج کو قبول فرمائے, زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, موت دے تو اس حال میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ